غلام قادیانی اور موعود ہیں، یعنی عہد کے مہدی ہیں، اپنے دور کے مہدی ہیں، اپنے دور میں ہدایت دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شخصیت کے متعلق کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چنانچہ ہوئی گئی ہیں۔ تو ایک دعویٰ تو یہ ہوا ان کا کہ وہ مہدی ہیں اپنے عہد کے، اپنے دور کے۔ اسی لیے آپ ان کی کتابوں پر دیکھیے تو مہدی موعود لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب اپنے عہد کا مہدی تھا، اپنے دور کا ہدایت دینے والا تھا۔ اور دوسرا دعویٰ جو اس نے اس سے اٹھ کر کیا، اس نے کہا کہ میں مسیح بھی ہوں، اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی احادیث آئی ہیں کہ آخری دور میں وہ دنیا میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، اس نے کہا وہ ساری احادیث میرے ہی متعلق، اور جہاں کچھ نہیں بن پڑا اور مجبور ہو گیا وہاں پہ انکار کر دیا۔ لوگوں نے مثلاً یہ کہا کہ بھئی تم کیسے ہو سکتے ہو عیسیٰ، تم تو پیدا ہوئے ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تو اس نے یہاں تک لکھا کہ مجھے یہ دکھایا گیا کہ میں مریم ہو گیا ہوں، اور اس کے بعد 9 مہینے تک میں اپنے ہی وجود میں پرورش پاتا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے ہی سے پیدا ہو کے عیسیٰ بھی ہو گیا۔ تو اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی چیزیں تھیں اس نے اپنے متعلق شروع کی، اور وعدہ لفظ آپ نے سنا ہے، جو وعدہ کر لیتا ہے کوئی کسی سے، اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، یعنی وہ مسیح ہوں جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ 2 دعوے ہو گئے۔ اسی لیے ان کی کتابوں میں جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ملے گا کہ مسیح موعود و مہدی موعود، یعنی اپنے عہد کا، اپنے دور کا مہدی، اور وہ مسیح جس کا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے جس مسیح علیہ السلام کا وعدہ فرمایا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں یقیناً اپنے وقت میں آئیں، مگر اس نے کہا کہ وہ مسیح جو ہے وہ میں ہی آ گیا ہوں۔ اور یہ ساری کی ساری احادیث جہاں تک ممکن ہوا ہے اس نے اپنی ذات کی گرد چسپاں کر دی۔ یہ 2 دعوے ہو گئے، ایک مہدی ہونے کا، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ آنے کا، اور تیسرا دعویٰ بس اس کے بعد جو چلا ہے تو اس نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ میں تو نبی ہوں، علیہ باللہ۔ یہ نبوت کا دعویٰ شروع ہوا ہے، اور یہ دعوے شروع ہیں کوئی 1890 سے لے کے 1908 تک، اور اس دوران یہ جتنے 18 سال تقریباً بنتے ہیں، 16 سال، ان تمام سالوں میں یہ دعوے کرتا رہا، یہاں تک کہ موت سے 3 دن پہلے بھی اس نے یہی کہا کہ میں نبی ہوں، اور نبوت پر اپنی علیہ باللہ دعوت دیتا رہا لوگوں کو، اور یہ بلاتا رہا کہ مجھے تم نبی مانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ مجھ میں پورا ہو گیا ہے، مجدد بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، مسیح بھی ہوں، نبی بھی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو دماغ خراب ہوا ہے، بس 3 ہی دعوے تھے بنیادی طور پہ، دماغ یہ خراب ہو گیا کہ اس نے کہا میں نوح بھی ہوں، آدم بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، شیس بھی ہوں، ادریس بھی ہوں، یہ سب انبیاء علیہ السلام کے کمالات اللہ نے مجھ میں جمع کر دیے۔ اور اللہ نے یہ جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مبشرم برسول من بعدی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ تو تھی بڑے میاں کی کارستانی۔ اب چھوٹے میاں سبحان اللہ جو بعد میں آئے، مرزا بشیر وغیرہ جو اس کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا ہم یہ جو کلمہ میں پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، تو مراد ہمارے والد صاحب ہی ہیں، حضرت ہی مراد ہوتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ انہوں نے اس طرح کا رنگ دے دیا کہ اب نبوت ایسی ہے، اور تعویل اس نے اس نبوت کی یہ کی، اس نے کہا دیکھو نبوت ختم ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کے بعد نبوت اسی انسان کی جاری رہے گی جس انسان کو اس نبوت کا ٹھپا لگ جائے، خاتم مہر کو کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئندہ نبوت چلے گی۔ پوچھا گیا کہ سرکار یہ 1400 سال میں، 1300 سال میں، اتنے تقریباً 1500 سال میں وہ مہر کسی پہ نہیں لگی؟ تو کہا کسی پہ نہیں لگی، ہم پہ ہی لگی ہے۔ 1500 سال میں ایک ہی آدمی کو علیہ باللہ نبوت ملی، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ تو اب اس نے کہنا شروع کیا کہ میں نبی ہوں مگر ذلی ہوں،
ذل کہتے ہیں سائے کو، ذل الہی، اللہ تعالیٰ کا گویا سایہ بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا نا. اور اسی طرح کہتے ہیں ذل سبحانی، یہ پرانے لوگوں میں استعمال ہوتا تھا. آج بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ذل عاطفت میں، مطلب آپ کی شفقتوں کے سائے میں جی رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، یعنی مستقل میری نبوت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا پرتو میں ہوں، اسی کا ایک سایہ مجھ پر پڑا ہے. اور پھر اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں. بروز عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کے ظہور کو، نکلنے کو، نمایاں ہونے کو. تو اس نے کہا میری نبوت اصل میں میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت ہے جو نئے سرے سے ظہور پذیر ہوئی ہے. تو بنیادی طور پر دعوے کتنے ہو گئے؟ ایک دعویٰ یہ ہو گیا کہ میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، دوسرا دعویٰ یہ ہو گیا کہ مہدی ہوں، تیسرا دعویٰ یہ ہو گیا کہ نبی ہوں، اور چوتھے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت کا ظہور ہوں. ختم نبوت جو تھی وہ اس معنی میں نہیں. اور مرزا بشیر نے اس سے بھی بڑی بات آگے چل کر لکھ دی. اس نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ بھی ہم میں نبی پیدا ہوتے رہے. یہ اور ایک نیا دروازہ کھل گیا کہ مطلب آج سے فرض کر لو 100 200 400 سال بعد اگر یہ رہیں، اللہ نہ کرے کوئی اور ایسا پیدا ہو جائے اور وہ کہے میں نبی ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے علیہ باللہ ٹھپے کے ساتھ اب نبوت جاری ہوئی ہے. یہ ذلی نبی ہونے کے یہ معنی ہیں، یہ آپ کو عام طور پہ ان کی کتابوں میں ملے گا. اب سنجیدگی سے دیکھیے، یہی 4 دعوے ہیں ان کے بنیادی طور پر. اور وہ اس میں سے بھی یہ جو پہلا دعویٰ ہے کہ مسیح ہیں، وہ اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح کا فرمایا تھا، موعود جس کا وعدہ تھا، وہ مسیح تو بس یہی تھے اور آ گئے علیہ باللہ. یہ ان کے دعوے ہیں ان کے جو قادیانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ فرمایا 1500 سال میں ایک ہی آدمی پورا ہوا. پادری جب نئے نئے آئے، لطیفے کی بات ہے حقیقتاً، مگر بات سے بات یاد آتی ہے. تو مولوی صاحب نئے نئے بیچارے ایک دیوبند کے پڑھے ہوئے، اور انہوں نے پادریوں کی تقریر جا کے سنی. بہت سے لوگ تھے عام عوام، تو اس کو بڑی غیرت آئی اور اس نے پادری سے اٹھ کے کہا کہ تم جھوٹ بکتے ہو. پادری نے کہا بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ، اس میں جھوٹ کی کون سی بات ہے؟ اب مولوی صاحب نے جب بات شروع کی تو پادری تو پہلے ہی چاہتا تھا کوئی مناظرہ کرے، تو مولوی صاحب کے ساتھ مناظرہ شروع ہو گیا. اب مولانا ہمارے جیسے تھے بیچارے، نئے نئے کوئی پڑھ کے نکلے تھے، انہیں کیا پتا کہ یہ قرآن پرانا پادری 20 مرتبہ یہ مناظرے کر چکا ہے، کیا کیا دلائل لائے گا، کیا کیا دلائل دے گا. تو اب اس نے جب دلائل شروع کیے تو مولانا ایک موقع پر پہنچ کے ڈگمگا گئے، چپ ہونے لگے. بہت مرتبہ باطل اور حق ان دونوں میں محض زبان کی جو چرب زبانی جسے کہتے ہیں، زبان کی مہارت ہوتی ہے، بس اور کچھ نہیں ہوتا. حق جو ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو بھی لوگ اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ صرف سمجھانے والے پر منحصر ہے، ورنہ علیہ باللہ اگر اس کی زبان صحیح نہ ہو اور کوئی اس سے بڑا چرب زبان آ جائے تو حق بھی کبھی کبھی بظاہر مرعوب نظر آتا ہے، دب جاتا ہے بیچارہ، حالانکہ ہوتا وہ حق ہی ہے. اور باطل اس میں تو چرب زبانی ہوتی ہی ہوتی ہے، تو زبانی کے بل پہ چلتا ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ حق کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موقع پر ضرور یہ کھول دیتا ہے کہ ہمارا بندہ اگرچہ بولنے میں اتنا تیز نہیں تھا مگر حق یہی تھی بات جو یہ کہہ رہا. تو وہ مولانا جب ڈگمگائے تو اب مسلمان بڑے پریشان. اور پادریوں کا طریقہ یہ تھا ہندوستان میں، بر صغیر میں، وہ کسی بھی مجمع چوک میں جا کر تقریر شروع کر دیتے تھے. ہوتے تھے گورے اور اوپر سے لباس بھی ایسا پہنا ہوا، تو ہندوستانیوں نے گورے کبھی دیکھے نہیں، تو وہ سب جمع ہو جاتے تھے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہو. تو ایک جاہل آدمی پیچھے سے اٹھا اور آ گیا. اس کا مول صاحب تم تو چپ رہو، یہ باتیں جہالت کی ہیں اور جاہل کے ساتھ جاہل ہی نبٹ سکتا ہے، علماء کا اس میں کوئی دخل نہیں. تو مولانا چپ ہو گئے. اس نے کہا اچھا بھائی یہ بتاؤ یہ کہہ کیا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے تھے. اس نے کہا یہ پکی بات ہے اللہ کے بیٹے؟ اس کا ہاں پکی بات. اس کا سوچ لو، اس کا سوچ ہی کے تو کہہ رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے تھے.
اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی عمر، اللہ تو لامحدود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی تو کوئی عمر نہیں۔ اس نے کہا کوئی عمر تو ہوگی اللہ کی۔ اس نے کہا عجیب جہالت کی باتیں کرتے ہو، اللہ کی عمر، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہیں گے۔ اس نے کہا اچھا تمہاری مان لیتا ہوں، ہمیشہ سے ہیں تو ہمیشہ ہی رہیں گے، یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بہن بھائی؟ اس نے کہا ان کا بہن بھائی کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا بس وہ ایک ہی بیٹا ہے۔ کہنے لگے لو میری عمر دیکھو 50 سال ہے اور میں نے 12 کر دیے، 12 ہیں میرے بچے، اور خدا کی عمر اتنی لمبی اور اب تک ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، یہ کون سا خدا ہے تمہارا؟ بس جب اس سے یہ کہا تو تالی بچ گئی۔ جب تالیاں سب نے بجانا شروع کر دی تو مناظروں میں تو بس پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پادری نے کہا سنو سنو، نے کہا کچھ سننے کے نہیں بھائی، ہم تو دیکھ لو میری عمر دیکھو اور میرے بچے دیکھو، 12 ہو گئے پورے، اور اللہ میاں کی اتنی عمر اور صرف ایک ہی بیٹا ہوا اتنی عمر میں، واہ بھائی یہ کیسا خدا ہے، اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ بس لوگوں نے تالی بجا دی اور پادری صاحب چپ کر کے چل پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ ان سے بھی ایسے ہی لوگوں کوئی پوچھے کہ بھئی اس 1500 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارکہ جو ہے اس سے ایک ہی نبی بنا ہے علیہ باللہ، اور کوئی نبی نہیں بنا، تو اس کے بھی اس نے عجیب و غریب جواب دیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بنیادی طور پر یہ 4 دعوے ہیں جو وہ کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی جس مرزائی سے بات کرو وہ کہتا ہے جی بات کر لو تم عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ کیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر ان میں بھی 2 شاخیں ہو گئیں آگے کو۔ کچھ نے کہا کہ حضرت کا اصل میں دعویٰ یہ تھا کہ وہ نبی نہیں کہتے تھے، اپنے آپ کو مجدد کہتے تھے، اور وہ جو شاخ ہوئی وہ نواب محمد علی وغیرہ تھے لاہور کے، ان سے یہ شاخ چلی ہے لاہوری مرزائیوں کی، اور جو قادیان کے مرزائی ہیں روا کے، انہوں نے کہا نہیں حضرت نبی اپنے آپ کو فرماتے تھے اور نبی تھے۔ تو 2 شاخیں، ایک لاہوری مرزائی ہو گئے اور ایک قادیانی مرزائی ہو گئے، اور ان دونوں کا خوب بحث مباحثہ آپس میں ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت تو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، انہوں نے کہا نبی عارضی طور پر کہتے تھے، اصل میں نبوت نہیں تھی۔ ان کا حضرت فرماتے تھے وہی آتی ہے، انہوں نے کہا وہی اصل میں مراد الہام تھی۔ کچھ کہتے تھے حضرت، اس کی تعویل یہ کر لیتے تھے۔ لاہوریوں نے اسی طرح کیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ 1935 میں راولپنڈی میں دونوں کا مناظرہ ہوا کہ حضرت مجدد تھے یا حضرت نبی تھے، تو لاہوری قادیانی مرزائی ہار گئے، وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ مرزا احمد قادیانی نے مستقل ایک رسالہ اس بات پر لکھا ہے کہ جو لوگ مجھے مجدد مانتے ہیں اور نبی نہیں مانتے وہ گمراہ ہیں، میں تو اصل میں نبی ہوں، مجدد تو چھوٹی چیز ہوتا ہے علیہ باللہ۔ تو انہوں نے جب حضرت کی تحریرات دکھائیں تو پھر لاہوری نہیں بول سکے، تو یہ 2 گروپ بن گئے، ایک لاہوری اور ایک قادیانی، اور لاہوریوں کا آفس یہاں کہیں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، وہ قادیانی تو ہیں ہی ہیں۔ یہاں بھی اس دن ایک لاہوری تھا اور وہ اس کی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں بیچ رہا تھا، ایک دوست کو دے گیا غلطی سے، انہوں نے بھی لے لی، اور وہ جب ہم نے دیکھی تو وہ لاہوریوں کی کتاب تھی، مرزائیوں کی۔ تو یہ 2 گروپ بن گئے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مسئلہ ہے اور ان کا کیا دعویٰ ہے۔ ہم صرف پہلے دعوے کی فی الحال بات کرتے ہیں۔ دیکھو بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا کہ انہوں نے آنا ہے اس دنیا میں، وہ کیا چیزیں ہیں، اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حصے پر زیادہ بحث کرتے ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ پورا زور مرزائیوں نے اس بات پر لگا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ متوفیکا میں آپ کو وفات دیتا ہوں۔ وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو وفات دی یا وفات دیتا ہوں، اور یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد عیسائی کہتے ہیں کہ پھانسی ہو گئی تھی پھر زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہ مختلف مذاہب، یہودیوں کا کہنا یہ ہے ہر ایک کتاب میں پیشن گوئی آپ کو ملے گی، یہودیوں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی، مسلمانوں کے یہاں بھی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی مل جائے گا کہ آخری زمانے میں ایک آدمی آئے گا جو دین کو غالب کر دے گا اللہ کے صحیح نظام کو پوری دنیا میں۔ یہودی کہتے ہیں 2 مسیح آنے، ہم بھی کہتے ہیں 2 مسیح آنے، عیسائی بھی کہتے ہیں 2 مسیح آنے۔ مسیح ایک تو بھائی لفظ نکلا ہے مسح کرنے سے، مسح کرتے ہیں نا آپ سر کا،
اور پاؤں میں جب ایسے موزے پہنے ہوئے ہوں جنہیں پہن کر آدمی میل 1.5 میل چل جائے تو وہ پھٹے نہیں، اور پانی ان پہ گرے تو اندر کو جذب نہ ہو، اور پنڈلی پر بغیر کسی اور سہارے کے قائم رہیں، تو ان پہ بھی تو مسح ہو جاتا ہے۔ یہاں امریکہ میں تو نیا دین ہے، یا تو سوتی اور اونی جرابوں پہ بھی مسح کرتے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے یہ کون سا وضو ہے، علیہ باللہ، یہ نئی چیزیں ہیں یہاں۔ اور خاص طور پہ وہ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، اکنا کے اسنا، وہ تو اور بھی اس میں 4 ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں یہاں دیکھ کے کہ شریعت گویا علیہ باللہ موم کی گڑیا بن گئی، جیسے چاہو ویسے ڈھال لو، کوئی قاعدہ کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ مجتہد ہیں اور اجتہاد ہے یہ، اور یہ نیا گمراہی کا ایک شاخسانہ ہے جو یہاں کھلا ہوا ہے۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ جو آدمی جس چیز کا ماہر نہ ہو وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، یہ بڑی سیدھی سی بات۔ جو بھی آدمی جس چیز کا ماہر نہ ہو وہ اس کام کو نہیں کر سکتا۔ آپ جرمنی میں چلے جائیے اور وہاں جا کر کے دیکھیے تو وہ کہتے ہیں کہ جو بال کاٹتا ہے اس کے پاس بھی ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا۔ اسی طرح جو انسان جوتے بناتا ہے اس کو بھی گورنمنٹ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ اس سے گورنمنٹ سے ٹریننگ لیا یا نہیں۔ اللہ حاضر کیا سارے شعبوں میں کہیں نہ کہیں سے سیکھنا چاہیے۔ وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ چھوٹا ہے، تو چھوٹا کسی استاد کے پاس رہ کے سیکھتا ہے نا، ایک دین ایسی چیز رہ گئی ہے کہ یہ کہیں سے نہیں سیکھنا، جو جی میں آئے کرو، علیہ باللہ، تو یہ نفسانیت ہے یا دین ہے؟ تو مسیح ایک تو وہ جو مسح کرے، اور مسح کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہم مسح کرتے ہیں سر پہ یا موزوں پہ، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسح کیا کرتے تھے لوگوں کو، اور ان کے مسح کرنے سے، ہاتھ پھیر دینے سے اللہ تعالی بیماروں کو شفا دے دیتا تھا۔ جس آدمی کو کوڑ جیسا مہلک مرض ہو جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑ درست ہو جاتا، داغ پڑ جاتے تھے جسم پہ، برس ہو جاتا تھا، سفید دھبے پڑ جاتے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ ہیں وہ مسیح۔ اور دوسرا مسیح سیاحت سے نکلا ہے، ساہ یسیح، زمین پر گھوم جانا، پھیل جانا۔ دوسرا مسیح وہ ہے جو ساری دنیا میں پھیل جائے گا، گھوم جائے گا، ساری دنیا میں سیاحت کر لے گا۔ سیاحت کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ مسیح دجال ہے۔ سمجھے؟ یہ مسح سے بنا ہے اور وہ سیاحت سے بنا، سمجھیے اسے آسان لفظوں میں۔ تو یہ مسیح علیہ السلام مسح کرتے ہیں، وہ مسیح دجال ہے۔ تو 2 مسیح دنیا میں آئیں گے، ایک اللہ کا نبی اور ایک دجال علیہ باللہ، اور دونوں کا نام مسیح ہے۔ اور مسیح ابن مریم اور مسیح دجال یہ دونوں الگ مستقل شخصیات ہیں۔ یہ سب مانتے ہیں، یہودی بھی اور ہم بھی اور عیسائی بھی، اور حتیٰ کہ ہندو بھی یہ بات مانتے ہیں، یہ 2 مسیحوں نے آنا ہے۔ یہودیوں نے کہا وہ جس مسیح نے آنا ہے، جو صحیح معنی میں مسیح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اب آئے گا، اور جو پہلے آیا ہے وہ دجال تھا۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوئے، مریم پر تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے ان یہودیوں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم گنوائے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا لعنہم اللہ، خدا کی لعنت پڑے ان یہودیوں پر۔ ایک جگہ فرمایا وعلی مریم بہتانا عظیما، انہوں نے مریم جیسی شخصیت پہ بہت بڑا بہتان لگایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولن، اور ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مسیح جو تھا نا وہ دجال تھا، اصل میں وہ فریب دینے آیا تھا۔ اور یہ جو اب مسیح آئے گا آئندہ کو، یہ اصل حقیقتاً مسیح ہوگا۔ اور ٹھیک یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب جو دجال آئے گا تو اس کے سب سے بڑے حامی دنیا میں یہودی ہی ہوں گے۔ بات پوری ہو گئی نا؟ آپ نے فرمایا اب جو دجال آئے گا
تو اس کے سب سے بڑے حامی دنیا میں یہودی ہوں گے. یہاں تک کہ آپ نے ایران کے ایک علاقے کے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا خراسان سے یہودی آئیں گے اور تم دیکھو گے کہ وہ آئیں گے دجال کی مدد کے لیے، سبز چادریں ان کے پاس ہوں گی اور 70,000 سے زیادہ ایک لشکر دجال کی مدد کرے گا. یہ تو یہودیوں کا قصہ تھا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ جو پہلا آیا تھا علیہ باللہ دجال، انہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، اسے ہم نے قتل کر دیا، مار دیا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ یقیناً کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا یقیناً ایسے ہوگا، یقیناً ایسے نہیں ہوگا. اللہ نے پورے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ یقیناً کا لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تو بھی بات بہت وزنی تھی. اللہ کا کہنا کوئی معمولی بات، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ایک ہی مرتبہ یہ یقیناً کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودی اسے قتل کر سکے، نہ یہودیوں نے اسے سولی دی، پھانسی پر چڑھایا. وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا اسے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اوپر اٹھا لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہودیوں کا وہ دعویٰ باطل ہو گیا. وہ کہتے تھے ہم نے اپنے زمانے میں اسے علیہ باللہ ذلت کی موت دی تھی. یہ یہودیوں کا عقیدہ، اللہ نے اس کی نفی فرما دی. اللہ نے فرمایا یہ نہیں. عیسائی رہ گئے. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دی تھی، مگر اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے گئے، زندہ کیے گئے اور آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا. قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے، اور جب قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے تو زمین ان کے ساتھ سارا دین ایک ہو جائے گا اور عیسائیت غالب آ جائے گی. ہم کہتے ہیں اتنا تو یقیناً ہے کہ قیامت کے قرب میں وہ نازل ہوں گے. تو اگر پہلا دعویٰ کہ یہودیوں نے انہیں پھانسی دے دی، بالکل نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، دھوکے میں پڑ گئے یہودی. اور ہوا اصل میں یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ان پر مقدمہ چلایا یہودیوں نے، اور مقدمے کا جب فیصلہ ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا اور آخری پہر چل رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے جب انہوں نے تیاری کی. اور یہودی چاہتے تھے کہ جلد از جلد پھانسی دے دیں اور قصہ ختم ہو، کیونکہ آگے ہفتے کی رات اور دن شروع ہو رہا تھا، اور ہفتے کا دن یہودیوں کیا بڑی تعظیم کا دن تھا. اب تک یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں. ہفتے کے دن یہ بزنس نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے. آپ نے تو دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہفتے کی شب شروع ہونے سے پہلے انہیں کسی طرح ٹھکانے لگا دو علیہ باللہ. تو سورج ڈوبنے سے پہلے انہوں نے پھانسی کو گاڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کسی اور پر پڑی. ایک اور آدمی کو انہوں نے کیا کیا، پھانسی پر چڑھا دیا. اور شام کے اندھیرے میں جب پھانسی ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور ہم نے اسے مار دیا، اور اللہ نے درمیان میں سے انہیں اٹھا لیا، فرشتوں کے ذریعے وہ اوپر لے جائے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق شبہ میں ڈال دیا گیا، یعنی وہ چہرہ مبارک کسی اور کا ہوگی. اللہ کی طرف سے یہ بات ہوئی. تو ان یہودیوں نے یہ کہا کہ بس یہ تو پھانسی ہو گئی ہے، ہم تمہارا تو قصہ پاک ہو گیا. عیسائی اتنی بات تو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھی انہیں پھانسی دی گئی تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ زندہ ہو گئے اور دوبارہ آسمان پہ اٹھا دیے گئے. ہم کہتے ہیں صرف سے پھانسی ہوئی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے بار بار یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے کہا انی متوفی کا، میں آپ کو پورے کا پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنے پاس اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے عیسیٰ، ان کے الزامات سے میں تجھے پاک کر دوں گا. انکار کرنے والے یہودی تھے. اللہ نے فرمایا یہودیوں کے الزامات سے ہم آپ کو پاک کر دیں گے. یہودی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح نسب کے بھی آدمی نہیں. یہ دوسرا عقیدہ ہو گیا عیسائیوں کا. تیسرا عقیدہ آیا مسلمانوں کا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم مبارک اور روح سمیت اٹھائے گئے. اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اور اسی امت کے آخری دور میں وہ بھیجے جائیں گے اور اپنی سابقہ نبوت کے ساتھ تشریف لائیں گے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا ایک نبی نے تو آنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نئے نبی آ رہے ہیں، مطلب نہیں کہ وہ پرانی نبوت جو ان کی تھی وہ تشریف لائیں گے. بہت مارکۃ الآراء مسئلہ کسی زمانے میں یہ چلا تھا علم کلام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نبی ہیں، یعنی قبر مبارک میں. تو علماء نے فتوے میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نبی ہیں، نبوت تو ان کی مستقل ہے. بالکل اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اٹھائے گئے اپنے جسم اور روح مبارک سمیت، اور اس کے بعد وہ قیامت کے قرب میں نازل کیے جائیں گے. اور چوتھا عقیدہ اس بارے میں وہ قادیانیوں کا ہے. میرے غلام احمد قادیانی نے یہ کہا. اچھا اس میں ایک اور بات بھی، یہودیوں نے کیا کیا، یہ جو کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ ہم نے پھانسی دی تھی، تو کچھ صدیوں کے بعد پھر ہوا یہ کہ کفن لے لیا انہوں نے، اور کفن پہ دھبے بھی لگا دیے، داغ بھی خون کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس کفن ہے جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا. بھئی قبر ان کی کہاں ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ دفن کر دیے گئے تھے، کچھ ہوا تھا، یہ ان کا مقدس کفن ہے. وہ مقدس کفن جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ اٹلی میں ہوا. پھر اس کے بعد عیسائی بھی اس پہ روتے تھے، یہودی بھی اسے دکھاتے تھے. وہ اتنا عرصہ تک چلتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کفن ہے. مرزائیوں نے اس پہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے، مقدس کفن سرخ رنگ کا اس کا ٹائٹل وغیرہ بنا کے. اور اللہ کی شان اب جو تحقیق ہوئی، اب تو آ گیا نا زمانہ ایسا کہ آثار قدیمہ کی تحقیق کر لیتے ہیں کاربن کے ذریعے کہ یہ چیز کتنے سال پرانی ہے، یہ کتنے ہزار سال کتنے کروڑ سال ہڈیاں انسانوں کی ملتی ہیں مختلف جگہوں پہ. آثار قدیمہ والے انہوں نے جو تحقیق کی اس کفن کی تو انہوں نے کہا یہ سب فراڈ ہے، جعلی کفن ہے، ابھی 400-500 سال پہلے بنا کے رکھا گیا تھا کسی تابوت میں. اب تو یہ بھی تحقیق آ گئی، جان چھٹ گئی ان کی بھی. وہ جھوٹ اتنا افسانہ ان یہودیوں نے گھڑا، اور یہودی تو ماہر ہیں پراپوگنڈے کے. اللہ نے اسی لیے فرمایا سماعون للکذب، اور یہ یہودی پکے جھوٹے ہیں، جھوٹ کو سنتے ہیں پھر پھیلاتے ہیں. اور اپنے زمانے میں آپ خود دیکھ لیجئے یہودی کتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں. یہ اللہ نے جو فرمایا ہے اتنا کھل کے اس زمانے میں سامنے آ گیا کہ اتنا شاید آج تک نہ آئے. اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا حرام کھانے میں، جھوٹ پھیلانے میں سب سے بڑے یہ یہودی ہیں. اور ہمارے زمانے میں یہ کھل کے آ گیا. یہ تیسرا مذہب مسلمانوں کا. ہم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تشریف لے جائے گئے، آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور آخری زمانے میں آ جائیں گے. چوتھی بات مرزائیوں نے کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جس عیسیٰ کو تم ڈھونڈتے پھرتے ہو وہ تو میں ہی ہوں، وعدہ میرا تھا، میں تو آ گیا. اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے اس نے سب سے نئی بات کی، اس سے کہا انہیں پھانسی ہو گئی، اور اصل میں پھانسی نہیں چڑھائے گئے، وہ تو پھانسی بعد میں ہوئی تھی، وہ تو پھانسی سے پھر اتار دیے گئے. پھر اس کے بعد وہ پیدل چلتے 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 چھپتے چھپاتے کشمیر میں آ گئے، اور کشمیر میں بھی سری نگر میں آ کے ان کا انتقال ہو گیا. تو وہاں ایک قبر ہے باقاعدہ، اس کے متعلق اس سے کہا کہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر. اور اب جو آپ کے ہاں کینیڈا میں، یہاں امریکہ میں یہ جو قادیانی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا الف اے بی سی، اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی وہ تصویر چھاپ دی ہے. اور وہ اصل میں یوسف نام کے ایک ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، گمنام قبر تھی کسی زمانے میں، ان مرزائیوں نے اسے بنا لیا اچھا کر کے اور پھر شہرت دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر. یہ قصہ تمام ہوا. یہ انہوں نے حرکت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، قبر بھی آ گئی. اب جس مسیح کا وعدہ تھا اللہ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ مسیح کہاں گئے؟ تو اس سے کہا وہ تو سیٹ خالی ہو گئی، وہ میں آ گیا. یہ ہیں 4 چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس مسئلے کی. ٹھیک. اب جب مرزائی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل قصہ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس پہ بحث کر لو. جس مرزائی سے آپ ملیں گے آپ دیکھیں گے وہ بات یہیں سے شروع کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے مسئلے سے. ہم کہتے ہیں بھائی متنازع فی، جس بات پر آپ کا ہمارا اختلاف ہے وہ یہ اصل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا یا نہیں. اصل یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں. اگر ہم اسے نبی مان لیں تو عیسیٰ علیہ السلام ہی کیا الیاذ باللہ کل کو وہ اگر کہہ دیتا کہ خدا بھی مر گیا تو ہم کہتے ہیں مر گیا، بس آپ جو نبی ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں.
اگر کوئی نبی مان لے تو پھر تو جو وہ کہتا ہے سچ کہتا ہے، کیونکہ پورا دین، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، کوئی چیز ہو، پورا دین دراصل نام ہے نبی کی زبان کی تصدیق کرنے کا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو نبی نے کہہ دیا بس وہ سچ ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا بس سچ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی تحقیق کر لیتے ہیں نا کہ واقعی یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا نہیں۔ اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، سچا مسلمان سر جھکا دیتا ہے، کہتا ہے انہوں نے فرمایا ہے تو سچ ہے، چاہے میری عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہی ایمان ہے، اور کس چیز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، ہم نے کہا جی بالکل وحی آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جبریل امین لائے ہیں، ہم نے کہا جی بالکل لائے ہیں۔ انہوں نے کہا تعالی شانہ نے بھیجا ہے، ہم نے کہا جی بالکل بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ حصہ وحی نہیں ہے بھائی، یہ میری اپنی باتیں ہیں، اور یہ حصہ وحی کا ہے۔ ہم نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں، یہ حصہ وحی کا ہے، یہ اس کا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علیہ باللہ اعتماد اٹھ جائے تو پھر حدیث حدیث نہیں رہتی، قرآن قرآن نہیں رہتا۔ تو بات تو نبوت کی زبان کی ہے، اس زبان پہ اعتماد ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ باللہ اگر نبی مان لیں تو اسے نبی ماننے کے بعد تو جو وہ کہے سو سچ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال کرے یا قبر بتائے یا نہ بتائے، جو کہے سو سچ ہے۔ بنیادی مسئلہ تو اس کی نبوت کا ہے کہ ہم اسے نبی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں، وہ نبی تھے۔ اور مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے اسے بھی آپ سوچئے۔ چلیے یہی صحیح، ایک لمحے کو ہم مان لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی مسئلہ صحیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کون؟ دیکھو بھائی، یہ واحد پیغمبر ہیں جن کی اتنی تفصیلات قرآن پاک نے دی ہیں، کسی کے متعلق اتنا کچھ نہیں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا تذکرہ ہے، اتنا تذکرہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک بزرگ ہے ان کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے تو لگا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانے بیان کرنے کو ہی قرآن اترا، اتنا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جتنی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان فرمایا، اتنا اور کسی کے متعلق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ اس کائنات کی عجیب ترین چیزوں میں سے، نہ ان سے پہلے کبھی ایسے ہوا، نہ ان کے بعد کبھی ایسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے متعلق فرمایا کہ ہمارے فرشتے ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے چن لیا اور اللہ نے آپ کو پاک کیا اور اللہ نے آپ کو چنا ہے علی نساء العالمین، پوری دنیا کی عورتوں میں اللہ نے آپ کو رتبہ دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے حضرت جبریل امین آئے اور وہ تنہائی میں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کر دیا، پردے میں ہوئی۔ جب پہلی مرتبہ ان کے لیے ایسا موقع آیا ایام کا تو وہ پردے میں چلی گئیں، اور پردے میں جو انہوں نے دیکھا ایک غیر مرد کو، تو انہوں نے کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک آدمی ہے کوئی تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ لم یمسسنی بشر، کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اسے، اور انہوں نے کہا ولم اک بغیا، اور نہ میں کبھی بد کردار کی رہی ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا انا رسول ربک، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ربک، اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، فرشتہ ہوں۔ جبریل امین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب دیکھیے کیسا ہے، تعلق کیسا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ان پر پھونک مار دی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک اچھے بچے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم حیران رہ گئی بیٹے کا سن کے۔ انہوں نے کہا میرا تو کبھی ایسا حال نہیں رہا کہ میں کوئی بری عورت ہوں یا مجھے کسی مرد نے چھوا ہو، یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ قال کذالک، اللہ نے ایسے ہی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک بیٹا دے اور آپ کا بیٹا ایسا ایسا اچھا ہوگا، ایسے مقدر والا ہوگا، یہ چیزیں تھیں۔ اب مریم پریشان اس بات پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا وقت قریب آیا، اب یہ باتیں اللہ نے بیان کی ہیں صرف کسی کے متعلق اور کسی کے متعلق نہیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہوا، وہ ایک درخت کھجور کا تھا، اس کے تلے لیٹ گئی اور حسرت سے افسوس سے کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی. اور وکنت نسیا منسیا، لوگ بھول چکے ہوتے کہ مریم نام کی بھی کوئی عورت تھی یا نہیں. پریشانی کہ میں کیا دکھاؤں گی لوگوں کو لے جا کر. یہودیوں کی بستی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ تو گھبرا نہیں اور تو فکر مت کر، حزی الیک بجذع النخلہ، اور اس کھجور کے درخت کو ہلا، ہم تیرے اوپر رطبا جنیہ، پاکیزہ کھجوریں اوپر سے اتار دیں گے. تو کھجوریں اوپر سے برسنا شروع ہوئی اور حضرت مریم نے وہ کھائیں اور انہوں نے چشمہ تھا پانی کا، اس سے پانی پیا. اور جب وہ لے کر بچے کو آئی ہیں قوم کے پاس تو انہوں نے کہا او یہ کیا لے. کوئی ہارون مشہور ہوں گے اپنی نیکی اور تقوی میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو رابعہ بصری اپنے دور کی، تو ان کا ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ اتنا برا آدمی نہیں تھا، وہ تو بیت المقدس کے امام تھے، مسجد اقصی کے، اس پہ عمران. وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں نے بھی کبھی کوئی برائی نہیں کی. تو یہ کیا؟ فاشارت الیہ، اس نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو ابھی گود میں پڑا ہوا ہے، یہ بچہ بھی بڑا بولے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا حضرت مریم نے کہ میں آج کے دن روزے سے ہوں. چپ کا روزہ اس زمانے میں ہوتا تھا. انہوں نے کہا میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور بچے کی طرف اشارہ کیا. قال انی عبداللہ، وہ بچہ بولا اور کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا. اور اللہ نے برم بوالدتی، مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بیٹا بنایا ہے. اور جب تک میں ہوں یہ ہوگا. والسلام علیہ یوم ولدت، اور اللہ کی سلامتی اور جس دن میں جنم لیا ہوں اس پہ. ویوم اموت، اور جس دن میری موت واقع ہوگی. ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اللہ کے ہاں دوبارہ پیش کیا جاؤں گا. ان تمام دنوں پہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برسیں، میں ایسا ہوں. اب یہودی یہ دیکھ کے حیران رہ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ جبریل امین بول رہے تھے. یہودیوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے تہمت لگائی نہ صرف اس کی کہ الیاذ باللہ یہ بدکار، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے سارے کا سارا. اور عیسائی گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو بچہ ہے نا یہ تو اللہ کی غیر معمولی چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال فرمایا وَقَلِمَةً مِّنْهُ، اور عیسیٰ تو اللہ کا کلمہ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح تھے، یعنی وہ غیر معمولی شخصیت تھی. نہ وہ عام انسانوں کی طرح اس کی پیدائش کا مرحلہ گزرا ہے اور نہ ہی وہ عام انسانوں کی طرح تھا زندگی میں. اور پھر ہوا کیا، پھر مسئلہ چلتا رہا. انہیں اللہ نے نبوت بھی دی تھی، انجیل بھی دی تھی، سب چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے اور یہ جو بحث کرتے ہیں مرزائی اسی پر کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ہم کہتے ہیں اگر انتقال ہو گیا تھا تو بڑا آسان مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا اور تم خدا کی بحث مجھ سے کرنے آئے ہو تو خدا پہ تو موت نہیں آتی. نجران کے عیسائی آئے تھے 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا عیسائیوں کو. یہ مسئلہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی عیسائی آتے ہیں، انہیں مساجد میں آنے دیجیے، انہیں اپنے قریب کیجیے تاکہ یہ لوگ اللہ کے اس دین کو سمجھیں. اجتہادی اعتبار سے فقہا کے یہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ غیر مسلم اگر قوت طاقت کے ساتھ مسجد میں داخل نہ ہو، مسجد کو گرانے کی نیت سے، بے ادبی کی نیت سے، کسی ایسی چیز سے، تو اسے پھر اجازت دینی چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں آپ کے ہاں یہ جو رجحان ہے نا کہ کسی غیر مسلم کو دیکھ لیا تو نکالو اسے مسجد سے، غیر مسلم نہ آئے، یہ نہ کیجیے، انہیں آنے دیجیے، وہ دیکھیں ان چیزوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور وہ مسجد نبوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہا ان کا بت رکھ کے پوجتے تھے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول مسجد تو ناپاک ہو گئی. تو حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مسجد کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہاں ہے ناپاکی، مجھے بھی بتاؤ.
مطلب یہ تھا کہ جو ناپاکی ہے وہ عقیدے کی ہے، اصل میں تو مسجد ناپاک نہیں ہوئی. تو یہ اس طرح کرنا یہ دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے دین کی دعوت میں ایک طرح کی رکاوٹ آ جاتی ہے. آنے دیجیے، وہ دیکھیں، آپ کو نماز پڑھتے دیکھیں، آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھیں، آپ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، اس کا اپنا ایک اثر ہے جو یقیناً پڑتا ہے. تو ہوا یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں نے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے علیہ باللہ. بڑا آسان مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھئی ان کا انتقال ہو گیا اور مریم اور ان کی قبر فلاں جگہ پر واقع ہے، جا کر دیکھ لو، کشمیر چلے جاؤ، وہاں دیکھو اس کی قبر، مسئلہ حل ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی. اللہ تعالی نے نہیں کہا. یعنی اتنی باتیں ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اتنی آیات نازل ہوئی ہیں، اتنی چیزیں، اللہ یہ کہہ دیتے کہ عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، ختم ہو گئی بات. عیسائیوں نے جب کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال پھانسی پر چڑھا دیے گئے تھے پھر زندہ ہو گئے، اللہ نے فرمایا ما قتلوا وما صلبوا، نہیں قتل کیے گئے، نہیں پھانسی پر چڑھائے گئے. انہوں نے کہا وہ عیسیٰ علیہ باللہ خدا تھے. اللہ نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مریم کے بیٹے مسیح کیا تھے؟ نرے رسول تھے، خالص پیغمبر تھے، بس فقط پیغمبر تھے. اور اگلا جملہ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. سمجھے کتنی سادہ بات فرمائی ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ بھی اور مریم بھی علیہ السلام جنہیں تم خدا بنائے ہوئے ہو، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اگر موت واقعی یقیناً ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرمانا دیتے کہ وہ تو انتقال کر گئے، اور جو مر جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اللہ نے کھانے کا ذکر فرمایا ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے وہ گندم کا محتاج، وہ غلے کا محتاج، وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج. اور جو گندم غلے کا محتاج وہ کسان کا بھی محتاج، بارش کا بھی محتاج، ساری اس دنیا کے نظام کا محتاج. ہوائیں چلیں، دھوپ پڑے، فصل اگے، یہ سب چیزیں ہوں، اور جو اتنے محتاج ہوں اور کھانا کھانے والے ہوں گے وہ بلا خدا ہو سکتے ہیں. کانا یا فلان طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اللہ نے یہ دلیل دی. اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لی. مرزائی کہتے ہیں کہ رفع اٹھانے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے درجے بلند کیے. اچھا بھائی، درجے بلند کیے تو یہ لفظ درجے بلند کرنے کے معنی میں قرآن پاک میں یقیناً آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی صاف واضح لفظ کیوں نہیں ارشاد فرما دیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے واضح لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ انی متوفیکا، میں عیسیٰ آپ کو وفات دینے والا ہوں. حالانکہ وفا کے معنی ہے پورے کا پورا کسی کو قبضے میں لے لینا. وفا کے یہ معنی ہے کہ پورے کا پورا کسی کو قبضے میں لے لیتے. کہتے ہیں فلاں بڑا بے وفا ہے اور فلاں وفادار ہے. تو جو وفا ہوتی ہے جس کا نام محبت ہے وہ تو پورا قبضہ ہو جاتا ہے کسی کا کسی پر، وفا میں اس کی یاد میں جینے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیکا، ہم آپ کو پورے کا پورا لینے والے ہیں. اس کا یہ مرزائی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو موت دینے والے ہیں. علیہ باللہ. اچھا موت دینے والے ہیں تو پھر موت آئے گی مگر اپنے وقت پر آئے گی. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ابھی موت دی ہے اللہ نے. اگر ایسے ہوتا تو ایک تو اللہ تعالیٰ موت ہی کا لفظ استعمال فرماتے، ایسا لفظ کیوں استعمال فرما دیا جو دونوں معنی رکھتا ہو؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ اتنی واضح بات ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ ابھی آنا باقی ہے، قطع نظر اس کے میں غلام کا دھیانی ہے کون نہیں ہے، تو اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیسے ایک نشانی ہوگا؟ وہ قیامت کی نشانیوں میں اسی وقت بن سکتے ہیں جب آخری زمانے میں وہ نازل ہوں گے. اگر ان کا نزول نہ مانا جائے تو وہ قیامت کی نشانی بن ہی نہیں سکتے. فلا تمترن بہا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے آپ شک نہ کیجئے اس ملاقات میں جو آپ کی ہوئی تھی.
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیا ہوئی تھی وہ صحیح حدیث میں آیا ہے. آپ نے فرمایا جب میں معراج میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا تو میں موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا ہم چاروں کی گفتگو ہوئی قیامت کے موضوع پہ. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آ رہی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی علم نہیں ہے. تو مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں قیامت کب آئے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ وعدہ ہوا ہے کہ آپ کی امت کے آخری حصے میں بھیجا جاؤں گا. مجھ سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، باقی مجھے یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آ رہی ہے. یہ ہے قیامت کی نشانی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا مسیح آئے گا دجال، اس کو قتل کرنے کے لیے یہ پہلا مسیح بھی نازل ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. اب مرزائیوں نے جان چھڑانی تھی اس دوسرے مسیح سے، دجال کا کیا کریں؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے، یہ کوئی مذاق کی ایسی بات نہیں ہے، بڑی سنجیدگی سے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ حدیث میں آیا وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی. تو اس نے کہا یہ جو کالا انجن تم دیکھتے ہو نا ریلوے کی پٹڑی پر، یہ ہے وہ دجال جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اب بھلا بتلاؤ کہاں وہ مسیح دجال؟ اس کا یہ بھی مسیح ہے، گھومتا رہتا ہے، شہروں میں چکر لگاتا ہی رہتا ہے. اب تو بڑے آپ کے یہاں تو بڑے اچھے وہ بقول ان کے دجال آ گئے. ہمارے یہاں پرانے زمانے میں اب بھی ہندوستان پاکستان میں وہ کالے انجن ہوتے ہیں نا، کالے انجن کے سامنے ایک ہی اس کی آنکھ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ ہے وہ دجال، یہ ہے وہ مسیح جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ فرمایا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب تو پھر یہ ہونا چاہیے غلام احمد قادیانی اگر اصل مسیح ہے تو اس دجال کو ہٹا دے، ختم.